ناظرین آج وہ دن ہے جب پاکستان نے یہ آیت صرف تلاوت نہیں کی ہے، اسے میدان عمل میں اتار دیا، اور اس کی مختلف جہتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی ہے۔ 180 منٹ ہو گئے پچھلے 3 گھنٹوں سے دلی کی فضاؤں میں پاکستانی ڈرونز کی پروازیں جاری ہیں۔ 3 گھنٹوں سے دلی کی فضاؤں میں پاکستانی ڈرونز کی پروازیں جاری ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عالمی حوالے سے عالمی جو معاملات اس پر گہری نظر رکھتے ہیں، خود کئی حوالوں سے اس کا حصہ رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب مشاہد حسین سید صاحب۔ لیکن میں پھر کہوں گا یہ جتنے حوالے ہیں صرف تعارف کی غرض سے، آج ہر فرد صرف اور صرف پاکستانی ہے اور اپنے اپنے محاذ پر اس جنگ کو لڑا ہے۔ مشاہد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بدامی صاحب، اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم، اور پوری قوم کو مبارکباد، اور مسلح افواج کو مبارکباد کہ ایک ٹکا کے کھل کے ہندوستان کی جارحیت، بالادستی اور تکبر کا جواب دے دیا ہے، جو وہ ساری عمر یاد رکھیں گے کہ ہم نے جنگ ہندوستان کے جو ہارٹ لینڈ ہے دلی تک لے گئے ہیں۔ 3 دن ہم نے انتظار کیا، آپ سے میری کل رات بھی بات ہو رہی تھی، بڑے آرام سے بات ہو رہے تھے، ہم نے کہا راؤنڈ 2 آنے والا ہے تو وہ آنا ہی تھا، لیکن ہم نے انتظار کیا، لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور انڈیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ، اور ان کے S-400، ان کے ہیر آف میزائل، ان کی سارا کچھ تو سارا چکنا چور ہو گیا ہے، اور مودی کا تو تکبر ہے، RSS کا، اور یہ اکھنڈ بھارت والے لوگ ہیں، کل بھی یہی بات ہو رہی تھی، یہ تو پاکستان کے وجود کو نہیں برداشت کرتے۔ ایشو کشمیر یا دہشت گردی نہیں، ایشو ان کے لیے پاکستان ہے، تکلیف ان کو پاکستان سے ہے۔ تو ہم نے تو آج میرے خیال میں قائد اعظم کی روح بہت خوش ہوگی کہ جو ملک انہوں نے بنایا تھا اور ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر کہ ان لوگوں سے گزارا نہیں، اس ملک نے ثابت کر دیا کہ حق ادا کر دیا کہ ہم کھڑے ہیں اور ہندوستان کی بالادستی کے سامنے، اور ان کو شکست بھی دی ہے ماشاءاللہ۔ اینڈ مشاہد صاحب دے آسک فور اٹ، رائٹ، یعنی کہ ہم نے، آپ اس بات سے اگری کریں گے چونکہ آپ جو سفارتی حلقے اور ان میں بھی آپ بہت زیادہ ہیں، آپ یہ عالمی امور کی نزاکتیں بھی سمجھتے ہیں اور آپ عوام کو بھی ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، ایوان میں بھی ہیں، تو آپ عوام کی نبضی سمجھتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے، ول یو ایگری، کہ عوام کی یعنی عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا بہت عرصے پہلے ہی، وہ کئی گھنٹوں سے، کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ جواب دو جواب دو، پھر بھی ہماری افواج، پھر بھی ہمارے فیصلہ ساز تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے اور کوٹ ان کوٹ کوئی پاپولر اقدام نہیں کر رہے تھے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، ہوش سے کام لے رہے تھے۔ لیکن اس آدمی نے، جو کہ جس کا دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، وہ لے آیا حالات اس نیت پہ کہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یہ بالکل صحیح کہا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری قوم میں کتنا کرنٹ ہے، کتنی جان ہے، کوئی خوف نہیں ہندوستان کے حوالے سے کہ بڑا ملک ہے کہ جی اتنے 1 ارب کی آبادی ہے اور یہ کر دے گا، کوئی ڈر نہیں، بلکہ یہ لوگ پیار بیٹھے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ انتظار کس بات کا ہو رہا ہے۔ تو ہم نے بڑا اچھے سنجیدہ طریقے سے، آئی تھنک دس از پاکستان فائنسٹ آور ان نیشنل سیکورٹی، بڑے سوچ سمجھ کے، تحمل کے ساتھ، کاملی، کوللی، میچور، اور ایسا جواب دیا ترکی بترکی، ٹٹ فور ٹیٹ جو کہتے ہیں انگریزی میں، کہ جہاں انہوں نے حملے کیے ملٹری ٹارگیٹس، اور ہم نے ان کی کوئی دستگاہوں کو نہیں مارا جیسے انہوں نے کیا ہے مساجد پر یا دوسری چیزوں پر، ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، ان کا بیانیہ ایکسپوز ہو گیا، جھوٹ بول رہے تھے، وہ خود ذلیل ہوئے، ان کے رافیل گر گئے، پھر جو ویسٹرن ٹیکنالوجی ان کو بڑا مان تھا وہ ویسٹ میں بھی ان کی بڑی بےزتی ہوئی ہے۔ تو اوور آل مودی کے لیے تو بہت بڑی ڈپلومیٹک اور فوجی شکست ہے، اور ہندوستان کے جو RSS کے حکمران ہیں اور جو ریسسٹ اور فیشسٹ حکومت ہے ہندوستان کی، اس کے لیے بہت بڑی میرے خیال میں شکست ہوئی ہے، اور اٹس اے بگ سلیپ آن دی فیس، اینڈ وی آر پراؤڈ آف آور آرمڈ فورسز ماشاءاللہ اینڈ دی پیپل آف پاکستان۔